بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خوبصورت پروگرام کی منتظمین منہاجین فورم، رفقا، شرکا، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہم اس ماہ فیبرری میں اپنے محبوب قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے 71ویں یوم ولادت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر اس تقریب میں شریک ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور اپنے قائد سے اظہار محبت کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جب ہم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت سے بہت ساری خصوصیات، امور اور اسپیشلائزیشنز وابستہ ہے۔ اس سے کئی بار ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے اور عموماً کوئی بھی دانشور طبقہ ہوگا وہ یقیناً سوچے گا کہ کوئی ایک شخص اتنے سارے امور اکٹھے کیسے انجام دے پاتا ہے یا کیسے انجام دے سکتا ہے، کہیں یہ کسی کی تعریف میں زیادتی تو نہیں برتی جاتی، یا اپنے اظہار میں کہ کوئی کسی کی جماعت کا قائد ہے، کوئی کسی سے محبت کرنے والا ہے یا کسی کو چاہنے والا ہے، کسی کا فالوور ہے، تو اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے قائد کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کو باقی تمام جہاں کے قائدین جو اس وقت موجود ہوتے ہیں ان سے اوپر جانتا ہے۔ تو یہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے جو کسی بھی جماعت کے ورکر یا کارکن کی اپنے قائد کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ لیکن کئی ایسی خصوصیات اور اسپیشلائزیشنز شیخ الاسلام کے ساتھ وابستہ ہیں جو فقط جذباتی محبت کے اظہار میں کلیم نہیں کی جا سکتی، وہ یقینی طور پر ان کو باقی سارے زمانے میں موجود بہت ساری جماعتوں کے قائدین شخصیات میں ان کو منفرد و ممتاز کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کی بیک وقت بہت سارے میدانوں کے اندر خدمات ہیں، تعلیم کے میدان میں، علم دین کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے، پھر تبلیغ دین کے اندر بہت سارے میدان میں جن کے اندر خدمات موجود ہیں، پھر لوگوں میں شعور کی بیداری کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، لوگوں کے اندر غیرت اور حمیت داخل کرنے کے حوالے سے، پھر فلاحی کاموں کی ایک الگ بہت طویل فہرست ہے، پھر خطابت کا میدان ہو تو ان سے بہتر کوئی خطیب نظر نہیں آتا، اسپیکر، خوبصورت اسپیکر ان سے بہتر نظر نہیں آتا، اور یہ اپنے پرائے ہر کوئی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ کتابت کا میدان ہو تو ان سے زیادہ کتابوں کا مصنف کم از کم اس دور میں کوئی اور پچھلے سینکڑوں سال میں کوئی ایسا مثال نظر نہیں آتی۔ پھر علماء کرام، اپنے شاگرد کثیر تعداد میں علماء کرام بھی پیدا کیے، پھر اس کے ساتھ ماڈرن فکر کو رکھنے والے اساتذہ جو دیگر اسپیشلائزیشنز رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک ہزارہ افراد کا لشکر ہے، ایک سیلاب ہے جو آپ نے پیدا فرمایا۔ پھر پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر سینکڑوں ادارہ جات قائم فرمائے۔ پھر جب جو بڑا فتنہ پاکستان کے اندر اٹھا اس کا محاسبہ کرتے ہوئے بھی شیخ الاسلام کی شخصیت نظر آتی ہے۔ پھر اپنی فکر کے امین ہزاروں لاکھوں اور قائد پیدا کر دیے، لیڈرز پیدا کر دیے، شخصیات پیدا کر دیں، ویژن والے لوگ پیدا کر دیے، یعنی اپنی ذات تک اس چیز کو محدود نہیں رکھا، اور پھر ہر محاذ کے اوپر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ پاک فتح و نصرت، کامیابی بھی مختلف انداز کی عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے امور جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہاں، کوئی اگر تعجب کرے تو تعجب کی بات ہے، کیونکہ اس دور میں کم از کم ایسی جامع شخصیت نظر نہیں آتی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے قائد ہیں، مگر اس لیے کہ ایکچولی اللہ پاک نے خاص انعام سے نوازا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص کرم نوازی اور توجہات ہیں
جس کا نتیجہ ہے کہ اس دور میں ایسی شخصیت کم از کم ہمیں دیکھنے کو میسر آ گئی ہے کہ جو ان میں جمع ہے۔ آج ایسی شخصیات نظر نہیں آتی۔ ہاں، اگر سوال کیا جائے کیا پہلے بھی نہیں تھی؟ نہیں، اللہ پاک ہر دور میں ایک ایسی شخصیت کہیں نہ کہیں ضرور پیدا فرماتا ہے کہ جو اس طرح مختلف امور پر، اس طرح مختلف علوم پر اور مختلف محاذوں کے اوپر بڑی جامع شخصیت ہوتی ہے۔ تو پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس دور کی واحد شخصیت ضرور ہے۔ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہے، ہر صدی میں خال خال مگر کئی لوگ ایسے ضرور نظر آ جائیں گے کہ جن کے اندر اسی قسم کی مزاج کی جامع شخصیت اور جامع علوم و فنون اور مہارتوں کا امتزاج آپ کو ان شخصیتوں میں نظر آئے گا۔ ان شخصیتوں کو جب جانیں گے تو ہم حقیقی معنوں میں اس دور میں جس کو ہم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العلی کہتے ہیں، ہم ان کے مرتبے کو اور ان کے مقام کو سمجھ پائیں گے۔ اگر آج ہم اپنے زمانے کی شخصیات میں شیخ الاسلام کے قد کو کھڑا کر کے ناپنے کی کوشش کرتے رہیں تو ہم وہ انصاف نہیں کریں گے، نہ انصاف کر پائیں گے۔ لیکن اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر 1400 سال میں گزری ہوئی ایسی چیدہ چیدہ شخصیات کو جمع کر کے ان میں شیخ الاسلام کو کھڑا کر کے دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک نے اس دور میں جس ہستی کو پیدا کیا ہے، جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، وہ کون ہے۔ میں بھی کچھ دیر پہلے قاہرہ صاحب بھی اور باقی احباب پروگرام میں آنے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو میں یہی عرض کر رہا تھا، پاکستانی قوم نے شیخ الاسلام کو صرف میڈیا کی آنکھ سے جاننے کی کوشش کی ہے، یا وہ اور میڈیا کا انٹرسٹ پولیٹکس ہوتا ہے۔ وہ مواقع جہاں پر وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئے یا پولیٹیکل شخصیات سے متعارف ہوئے یا انٹریکٹ کیا یا کوئی واقعہ رونما ہوا یا کوئی تحریک چلی، بس اسی چیز کو میڈیا کور کرتا ہے اور اس کے ذریعے عوام الناس یعنی پاکستان نے شیخ الاسلام کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ وہ آپ کی ذات کا ایک بہت ہی چھوٹا گوشہ ہے، وہ کل شیخ الاسلام کی ذات نہیں ہے، وہ شیخ الاسلام کی کل تاریخ نہیں ہے۔ جو شیخ الاسلام نے اس دور میں، اس صدی میں امت مسلمہ کو دیا ہے، پاکستان کو دیا ہے، وہ اس کا بہت ہی چھوٹا سا جز ہے جس کو میڈیا نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور قوم کو دکھایا ہے۔ شیخ الاسلام ایک اتنے بڑے افسانے کا نام ہے، شاید اس کے وہ چند اوراق ہیں جن سے عوام الناس میڈیا کی آنکھ کے ذریعے آشنا ہوئی ہے۔ آپ کی ذات کے اندر میں چند مثالیں تاریخ کے اوراق سے دیتا ہوں مختلف شخصیات کی۔ اس کے اوپر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے بہت ہی جامع کام آپ نے کیا ہے، اور تاریخ میں 1400 سال کے اندر مختلف اس پائے کی شخصیات جن کو شیوخ الاسلام کہا گیا، جیسے ہم شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، یا مجددین ہستیاں جو گزری ہیں، ان کے احوال اور ان کی شخصیت کے پہلوؤں کو جمع کیا ہے، اور پھر شیخ الاسلام کے اوپر بہت سے حاصل گفتگو انہوں نے کیا ہے۔ تو ان کی اس وقت طبع کے مراحل میں وہ بڑی مؤثر کتاب ہے، تو میں نے اسی میں سے کچھ حوالے لیے مختلف شخصیات کے جو میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ بڑے بڑے نام ہیں تاریخ میں، جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل ہیں، بڑے نام ہیں، امام غزالی ہیں، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام عبد الرحمن ابن الجوزی ہیں، امام حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ یہ بڑے بڑے تاریخ کے نام ہیں، ہم نے نام سن رکھے ہیں۔ ممکن ہے کئی لوگ کم علمی کے باعث ان کو فقط علماء سمجھتے ہوں،
کہ یہ مساجد میں خطاب کرنے والے تھے اور لوگوں کو صرف دین کا واعظ کرنے والے تھے، نہیں، یہ خود اپنی ذات میں اپنے دور کی تحریکیں تھیں، یہ ساری شخصیات، یعنی اس دور کا تحرک ان میں تھا، ان کی وجہ سے اس دور میں تحرک تھا، اس تحرک کی وجہ یہ ذاتیں تھیں۔ جب جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ جانیں گے ان میں سے کئی شخصیات ایسی ہیں اپنے دور میں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز بھی تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، روحانیت کا درس بھی دے رہے تھے، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر اسے للکار بھی رہے تھے۔ یہ سب کچھ جمع تھا ان ازوات میں۔ میں چند کا حوالہ دیتا ہوں، جیسے کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ ان کے شاگرد ایک روز جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امام عبداللہ بن مبارک کی جو شخصیت میں اللہ پاک نے مختلف قسم کی اسپیشلائزیشنز اور خصوصیات جمع کی ہیں، ان کو گنا جائے۔ ان کے تلامذہ نے کہا کہ ان خصوصیات کو گنا جائے، تو انہوں نے گنا اور یوں تحریر کیا کتابوں میں کہ وہ علم حدیث کے بھی ماہر تھے، فقہ کے بھی ماہر تھے، ادب اور نحو پہ بھی مہارت تھی، لغت کے ماہر تھے، زہد و ورع کے اوپر ان کو عبور تھا اور شناخت تھی، شعر گوئی کی مہارت تھی، فصاحت و بلاغت کی تھی، انصاف، شب داری، عبادت، یہ ان کی شناخت تھی، جہاد اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانا یہ ان کی شخصیت کا کمال تھا، سخاوت تھی، گھوڑ سواری پہ مہارت تھی، قوت جسمانی میں بھی پختہ تھے، لا یعنی گفتگو سے اجتناب کرتے تھے، اور اپنے لوگ جو ان سے اختلاف کرتے تھے ان سے کبھی سخت الفاظ میں ان کو جواب نہیں دیتے تھے۔ تو بے شمار پہلو شخصیت ایک ذات کے اندر جمع ہمیں نظر آتے ہیں۔ کسی جگہ کے اوپر امام احمد بن حنبل کے بارے میں حضرت امام ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو ان کے اندر ہمیں بہت سی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ وہ حدیث کے امام بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں امام شافعی، وہ فقہ کے امام بھی ہیں، وہ لغت کے امام بھی ہیں، وہ قرآن پر بھی امامت رکھتے ہیں اور اس سطح کی مہارت رکھتے ہیں، وہ فقر کے امام بھی ہیں، وہ زہد و ورع کے امام بھی ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے امام بھی ہیں، اور انہوں نے ظلم کو للکار کر بادشاہ وقت کے ہاتھوں بڑے بڑے مظالم بھی سہے اور جیلوں میں بھی گئے۔ وہ پہلو بھی اسی طرح عیاں ہیں۔ بے شمار اور شخصیات ہیں، ہم نام لیتے جائیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر کے مصنف، اب بہت بڑا نام ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف وہ مصنف تھے، اب ان کے اندر بھی اسی طرح بے پناہ خصوصیات جمع تھی۔ لیکن انہوں نے آگے ایک اور شخصیت، امام ابن الجوزی، بہت بڑا نام ہے، ان کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے اندر اتنی خصوصیات جمع کی کہ وہ 300 سے زائد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ پھر ان کے بارے میں، امام جوزی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے خوبصورت اور اعلیٰ خطیب زمانے نے نہیں دیکھا، اس دور میں کہہ رہے ہیں امام ابن الجوزی کہ ان سے بہتر کوئی خطابت نہیں کرتا، اور شاید کوئی بعد میں کر پائے امام ابن الجوزی کے بارے میں۔ پھر 300 کتابیں اور 2000 کے قریب مجلدات انہوں نے لکھے۔ پھر فن بلاغت کے اندر مہارت ہے، طب میں مہارت ہے، روحانیت کے اندر مہارت ہے، ایسٹرو فزکس کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ وہ اس پر بھی جب وہ کلام کرتے ہیں یا کوئی چیز تحریر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مصنف یا پروفیسر نہیں ہے اس سبجیکٹ کے اوپر۔ تو اسی طرح امام سبکی کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی عالم بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، علم النحو کے ماہر بھی ہیں، ادب کے ماہر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور یہ ساری، اور شیخ الاسلام بھی ہیں۔ ایسی شخصیات جمع کر دی گئی۔ حضرت مجدد الفسانی کی بات کر لیں، ان کی شخصیت میں روحانیت بھی جمع ہے۔ اس خطے کے اندر نقشبندی سلسلہ کے بانی ہیں، اس کو لانے والے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے جب
دین الہی کا سلسلہ شروع کیا اور وہ بنیادیں اور دین کے اندر بہت بڑا فتنہ بپا کر دیا. اس کو چیلنج کرنے والے بھی ہیں اور اس تحریک کے اندر جیل میں محصور بھی رہے اور بہت ساری سٹرگل آپ نے کی. تصوف کے اندر بھی کام کیا, عقائد کے اوپر بھی آپ نے کام کیا اور بہت ساری فلسفے کے اوپر, نظریے کے اوپر, فکر افکار کے اوپر مہارت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں, پاکستان کے اس دو قومی نظریے کی بنیاد کہیں نہ کہیں وہ ڈال رہے ہیں. پھر ان کو حدیث کے میدان میں دیکھتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی اسکالر نظر نہیں آتا. قرآن کے اوپر اپنی جب بات کرتے ہیں تو ان سے زیادہ گہری فکر نظر نہیں آتی. تصوف پہ بات کرتے ہیں تو ان سے زیادہ جامع صوفی اور باطن کے لطائف پر آگہی رکھنے والا شخص نظر نہیں آتا. ان کی بھی خطابت, تدریس اپنے کمال کے اوپر ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک انقلابی شخصیت ہے. آپ کے وجود سے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر کہیں خلافت موومنٹ, اس سے پہلے کی موومنٹ, بہت ساری انقلابی تحریکیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وجود اور افکار سے برآمد ہوئی, ایک ان ذات سے. تو اتنی زیادہ جامعیت تھی. یہی جب ان شخصیات کو دیکھتے ہیں اور ادھر لا کر جب اس صف میں ہم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کو کھڑا کر کے ان کی ذات کو سمجھنا چاہیں گے تو پھر ذات سمجھ آئے گی. اگر آج کے دور کے لوگوں میں ہم شیخ الاسلام کو کھڑا کر کے سمجھنا چاہیں تو پھر نہیں سمجھ پائیں گے, پھر ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ زمانہ وقت کے ساتھ ڈیٹیریٹ ہوتا جا رہا ہے, زمانہ بونا ہوتا جا رہا ہے, اپنے افکار میں, اپنے کردار میں, اپنی اقدار میں, ہر چیز کے اندر زمانہ گرتا جا رہا ہے. اور کسی گرتے ہوئے بونے زمانے کے اندر کوئی آسمان جیسے اونچے قد کا مالک شخص آ جائے تو لوگ اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہی کچھ اس دور میں ہمارے قائد کے ساتھ ہوا ہے اور ہوتا ہے. جو دور ہے, جس سطح کا دور ہے, ہاں آج سے 50 سال, 60 سال, 70 سال پہلے ایسی شخصیات تھیں صاحب نظر جو ہمارے قائد کی قدامت کا اندازہ کچھ نہ کچھ لگا سکتی تھی, لیکن آج نہیں ہے. نہ علماء میں ایسے طبقہ باقی رہا ہے, نہ سو کالڈ پیران کرام اور مشائخ میں ایسے لوگ باقی رہے ہیں, وہ متقین اور صاف باطن والے لوگ جو وہ موازنہ کر سکے اور ناپ سکیں. نہ علمیت میں وہ مہارت والے لوگ اس دور میں رہے ہیں کہ جو ہمارے قائد کی اس علمی مقام کا احاطہ ہی کر سکے کہ وہ کیا ویژن. ہاں کچھ جو لوگ تھے جنہوں نے شیخ الاسلام کا بچپن دیکھا یا نوجوانی دیکھی, وہ اس دور میں کیا کہہ گئے. میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے. آپ نے بالکل ٹین ایج کے اندر شیخ الاسلام کو دیکھا, 10 منٹ آپ کا خطاب سنا تو ان کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. وہ سٹیج پہ کھڑے ہوئے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب تو فرمانے لگے, لوگوں آپ نے اس بچے کا خطاب تو سن لیا ہے, میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں, ہمیں اس بچے پر فخر ہے. ایک دن ایسا آئے گا, خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے الفاظ ہیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی بچہ عالم اسلام اور اہل سنت کا قابل فخر سرمایہ ہوگا. میں تو شاید زندہ نہ ہوں گا, لیکن آپ سے اکثر لوگ دیکھیں گے کہ یہ بچہ آسمانی علم و فن پر نیر تاباں بن کر چمکا ہے, اور اس کے علم و فکر اور کاوش سے عقائد اہل سنت کو تقویت ملے گی اور علم کا وقار بڑھے گا. ان کے وجود سے علم کا وقار بڑھے گا اور اہل سنت کا مسلک اس نوجوان کے ساتھ وابستہ ہوگا. آج کہیں ایسا نہیں ہے. شیخ اہل سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے عقیدے میں سے آج منہاج القرآن اور شیخ الاسلام کے رول کو نکال دیں, خود گن لیں کیا بچتا ہے. فرمایا کہ اس نوجوان کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی کاوشوں سے ایک جہاں مستفید ہوگا. صاحب نظر جن کو اللہ پاک نے نگاہ دی تھی وہ بچپن میں یہ احاطہ کرتے تھے. پھر جن کو غزالی زماں کہتے ہیں, محترم حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے. میں ان کے الفاظ بیان کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا, یہ بھی نوجوانی ابھی منہاج القرآن نہیں بنی ہے,
وہ نوجوانی میں شیخ الاسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں بہت صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں، مجھے اس نوجوان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، آپ سب لوگ گواہ ہو جائیں اور میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں فیوزات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نور رکھ دیا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھے گا اور یہ عالم کو فیض یاب کرے گا، اور کاش تم بھی اس نور کو پھلتا پھولتا دیکھ سکو۔ اللہ کرے ان کے اس علم و فکر اور روحانی نور سے پورا عالم اسلام اور دنیا اہل سنت روشن اور منور ہو جائے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ الفاظ علامہ احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ ماڈرن جو دوسرے اسپیکٹس اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے محترم غلام مجدد مرزا صاحب، شیخ الاسلام سے ملے، ان کے الفاظ میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ذاتی عظمت، انتھک جد و جہد، ان کے افکار، ان کے کردار کی خوبصورتی، ان کی پاکیزگی اور ان کا نیک سیرت کردار ہونا، یہ سب چیزیں مل کر ان کو گلشن اسلام کا ایک منفرد پھول بنا دیتی ہیں۔ ان کی زندگی کا مشن اسلام کی خدمت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ اور فروغ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو علم جدید اور قدیم دونوں پر ملکہ حاصل ہے۔ انہوں نے جس انداز اور طریق پر ادب اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کا آغاز کیا، اس نے انسانیت کے قلب و روح کو ایک نئی خوبصورتی عطا کی ہے اور اللہ کے بندوں کو ایک نئی خوشبو سے معطر کیا ہے۔ میں نے چند مثالیں عرض کی کہ جن کو اللہ پاک نے نگاہ دی تھی وہ ان کی نوجوانی سے یہ باتیں کہتے تھے۔ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا، ایک معروف نام صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ارلی 90s میں آپ کا وصال ہو گیا۔ وہ آپ 30s میں تھے شیخ الاسلام، وہ ملے آپ کو، آپ کی گاڑی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑے اور اب خود بھی اور اپنے مریدین سے نعرہ لگواتے تھے کہ کہو عالم باللہ عارف باللہ، یہ نعرے لگواتے تھے شیخ الاسلام کے لیے گاڑی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑ کر۔ یہ صاحب نگاہ لوگوں کو اللہ پاک نے بصیرت دی ہے۔ اب آج اگر ہم پاکستان کے ان امور میں، سیاسی امور میں روز اونچ نیچ 100 طرح کی تدبیریں ہوتی ہیں، 100 طرح کی تقریریں ہوتی ہیں، ان سب کے اندر، ان روز مرہ کے امور کے اندر شیخ الاسلام کی شخصیت کو رکھ کے تولیں تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اور ہم صحیح معنوں میں ان کی ذات کا نہ احاطہ کر پائیں گے نہ استفادہ کر پائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی فقط شاعر کہہ دے، یہ ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ کوئی ان کو فقط شاعر کہہ دے۔ یا انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کو بناتے ہوئے جب وہ پولیٹیکل سٹرگل کر رہے تھے اور الیکشن بھی لڑے تو ان کو کوئی فقط سیاست دان کہہ دے۔ اسی طرح وہ ان کی ذات کے پہلو تھے، وہ مصور تھے، اللہ پاک نے حکیم الامت بنایا تھا، امت کی نبض پر ہاتھ تھا اور وہ بہت آگے کی بات کرتے تھے جو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ پاکستان بننے کے بعد ان کو مصور پاکستان ماننے میں ہی پاکستان نے بہت دیر کی، جرمنی اور دوسرے ملکوں نے انہیں پہلے مان لیا، پاکستان نے ان کو بہت بعد میں مانا۔ تو اسی طرح شیخ الاسلام کی ذات کی کنٹریبیوشن بہت سے میادین میں ہے۔ اب کسی ایک میدان کے حوالے سے صرف ان کا تعارف کروا کر محدود کر دی جائے بات تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے علامہ اقبال کی ذات کی مثال دی۔ آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو جو میڈیا کے ذریعے پتہ چلے وہ تو واقف ہے، دھرنے کے دنوں میں ہی آپ بات کر لیں، جو لوگ وابستہ تھے ایز اے موومنٹ دھرنے کے ایام میں۔ اب سٹیج کے اوپر شیخ الاسلام کا وہ ایک انقلابی رخ تھا جس میں آپ قوم کا شعور بیدار کر رہے تھے۔ اب
جب بھی کوئی ایسی سٹرگل یا تحریک میں مصروف ہوتا ہے تو ساری توجہ اسی طرف ہی ہوتی ہے، لیکن جب واپس اپنے کنٹینر میں تشریف لے جاتے تو ساتھ دوسرے موضوعات پر ساتھ ہی کتابوں کی تصنیف کا کام بھی جاری تھا۔ باہر سٹیج پر وہ سیاسی انقلابی خطاب فرما کر اندر لوٹتے تو علم دین کے کسی موضوع پر ساتھ کتاب بھی چل رہی تھی، وہ بھی کام میں مصروف ہو جاتے۔ یہ وہ جامعیت تھی شخصیت کی۔ تفسیر قرآن ہے اس دور میں صرف عربی زبان میں 20 جلدوں سے زیادہ پر محیط تفسیر آپ نے مکمل فرما دی۔ قرآن کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ مختلف کتابوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس وقت پبلشڈ 650 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ 5000 موضوعات پر قرآن کی انسائکلوپیڈیا، 7000 خطابات، اور ان کے خطاب ہمارے جیسے نہیں ہیں، ان کا ہر ایک خطاب ایک کتاب ہے، ایک نیا موضوع ہے، اس کے اندر کتنے دریچے نئے کھلتے ہیں علم کے، اور کتنی نئی بحثیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ انسانی بس کی باتیں نہیں ہوتی، یہ جب اللہ پاک کسی پر کرم فرما دے اور کسی کو خاص کر دے اور اس کے اوپر اپنے انعام اور اپنی نعمتوں کی بارش فرما دے، اسی سے ظہور ہوتی ہے۔ اگر انسان لاکھ چاہے، جتنا مرضی میڈیا اور دیگر مینجمنٹس کے ساتھ جتنی بڑی بھی شخصیت کوئی آرٹیفیشلی تراشنا چاہے، وہ نہیں تراش سکتا، اس قد کی نہیں تراش سکتا کوئی۔ اس قد کی شخصیت صرف اللہ ہی تراشتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ میڈیا نہیں بنا سکتا اس قد کی شخصیت، جماعتیں نہیں بنا سکتی اس قد کی شخصیت، ایک لمٹ تک رہتی ہے بات۔ اس قد کی شخصیت تبھی بنتی ہے جب اللہ پاک نے ارادہ کیا۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے قائد اور عظیم شخصیت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور ہمیں ان کے منہاج پر گامزن کیا ہے۔ اللہ پاک ہماری توفیقات کو یوں ہی قائم و دائم رکھے تاکہ ہم اپنے اس عظیم قائد کی فکر کے امین بن کر ان کی فکر کو عام کرنے میں مصروف رہیں۔ یہ آپ کے نظریات اور آپ کی تعلیمات جو اساس ہے ہماری، اس کے اوپر یہ تحریک پھلتی پھولتی رہے اور پورے عالم اسلام کے لیے نور پھیلانے کا باعث بنے اور امن پھیلانے کا باعث بنے۔ اللہ پاک ہمارے قائد کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے، جتنے رفقا ہیں، وابستگان ہیں، ان سب کو اللہ پاک ان کے نقش قدم پر گامزن رکھے، اور ہمیشہ پاکستان کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے خیر کا باعث رکھے، امن اور سلامتی کا باعث رکھے۔ آخر میں ایک بار پھر میں تمام ہمارے معزز مہمانان گرامی جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔